बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लामाबाद में एक मुलाकात का बड़ा चर्चा है, जो मुलाकात हुई नहीं हुई लेकिन उसका चर्चा बहुत है, और वो इमरान खान साहब की मुलाकात है। और तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की कोई ताकतवर शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात हुई। एक मुलाकात नहीं हो सकी। वो मुलाकात किसकी थी और उसके ना होने की वजूहात क्या थी? मेरे नज़दीक ये बड़ी अहम ख़बर है, और इसकी जो वजूहात जो हमें समझ आ रही हैं वो बता रही हैं कि मामला जो हैं वो बड़े सीरियस हैं। तो एक ये दो मुलाकात का अहवाल, और फिर वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ साहब की जो इस्लामाबाद में मसरूफ़ियत थी। आज एक तकरीब से उन्होंने ख़िताब किया था। उस तकरीब के ख़िताब में जो आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की, और फिर सहाफ़ियों के कुछ चार एक कुछ तंजीला हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, एंकर है मेरा ख़्याल है। अब मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मैं कोई कुछ आगे पीछे कर जाऊँ। एक समर अब्बास साहब हैं, एक हसन अयूब साहब हैं, और एक रहमान अज़हर साहब हैं। इन चार पाँच के साथ आर्मी चीफ़ की ज़रा थोड़ी सी एक गुफ्तगू हुई है, और उस गुफ्तगू में जो वो एक मैसेज है, वो मैसेज सर जो है उसको अगर हम उसकी ट्रांसलेट जो हैं, उसकी कॉनोटेशन जो है वो पॉलिटिकल वो करें, तो वो एक बड़ा वाज़े पैगाम है। वो इमरान खान साहब को वाज़े पैगाम है, और वो हर उस शख्स को बड़ा वाज़े पैगाम है जो ये समझता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान का हुलिया ख़राब हो गया, पाकिस्तान की वो दबरदूस हो गया है, या टिबरी टैट हो गई है, या पाकिस्तान जो है वो बस सब पता नहीं क्या है, उसकी चूल्हे अल्लाह ताला रहम करे। तो ये उनके लिए बड़ा क्लियर कट मैसेज है। तो मैं बारी बारी आ जाता हूँ कि पहली मुलाकात जिसके बारे में इमरान खान साहब का सोशल मीडिया और इमरान खान साहब के हमदर्द जो हैं वो अजीबो-गरीब किस्म की इतलात फैला रहे हैं, और तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब एवं नहीं आए बनी गाला। उसके पीछे कहानी है कि कुछ जर्नैल, कुछ बड़े लोग जो हैं वो मिलना चाह रहे थे इमरान खान साहब से, और मिल के कोई मामला तय हो जाने हैं, ये हो जाना है, वो हो जाना है। हमारे पास जो इतलात हैं कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई, और इस तरह की मुलाकात का दूर दूर तक कोई ना इम्कान है कि मुस्तकबिल करीब में भी कोई इस तरह की मुलाकात हो सकती है। तो लिहाजा इमरान खान साहब का भावधान वास्ते, ज़रा गुड्डी चाड़न वास्ते इस तरह की जो हरकतें हैं वो उनका मीडिया सेल, उनके जो लोग हैं वो ये करते हैं। तो इसके ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। आगे आ जाएं। जो मुलाकात नहीं हो सकी, अब इसको थोड़े सा समझने के लिए हमें पस मंज़र में जाना पड़ेगा। शाहीन साहब को आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोहित पीरज़ादा के साथ मेरा एक इंटरव्यू था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में एक बात की जो गहरी थी। उन्होंने पूछा जबर का दौर किस तरह ख़त्म होता है, तो मैंने कहा कि 1968 में एक जलसा था पेशावर में, वहाँ पर एक लड़के ने 20 फुट की दूरी से गोली चला दी अयूब खान साहब के ऊपर। 1968 का दौर है, और अयूब खान साहब जो है वो टेबल के नीचे छुप गए। यूं जबर का दौर, खौफ का बुत टूट गया, जबर का दौर ख़त्म हो गया। तो ये उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब के तक ये वाला उनका ट्वीट पहुंचा, उन्होंने इसकी कॉनोटेशन ली, इसको डी कोड किया। उनको ये लगा कि ये तो जहन साजी करने की कोशिश है, ये लोगों को इश्तियाल दिलाने का मामला है कि आप आर्मी चीफ जहाँ पर भी नज़र आएँ उनके ख़िलाफ़ उनको गोली मार दें या उनके ऊपर हमला कर दें। तो पाकिस्तान जो है वो चूँकि 9 मई का वाक़या देख चुका है, और वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि ये मज़मूम मकासद हैं इमरान खान साहब के। उन्होंने ज़हन साजी की थी लोगों की, लोगों को बहकाया था, और 9 मई को हमला जो था वो बेसिकली मतलब ये तो अब ओपन सीक्रेट है कि वो बेसिकली फ़ौज के अंदर एक बगावत पैदा करने की कोशिश थी जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, जो कि खैर नाकाम हुई। तो लिहाजा ये भी उसी तरह की कोशिश है। अगरचे शाहीन साहब ने गवर्नमेंट के इस रिएक्शन के बाद जो है वो एक वजाहत कर दी है, और उन्होंने कहा कि जी खुदा ना खास्ता मेरा ये मतलब नहीं था, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो गलत कर रहे हैं, ये उसकी गलत तशरीह कर रहे हैं, मैंने कहीं पर भी नाम नहीं लिया, ब्ला 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 ब्ला, ये तो तौहीन कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब की। लेकिन इसके बावजूद इस मैसेज को बड़ा सीरियसली लिया गया है, और ये जो ट्वीट था शाहीन साहब का, इसको पाकिस्तान के कंसर्न क्वार्टर्स और कंसर्न जो पर्सनैलिटीज़ हैं या कंसर्न जो ज़िम्मेदार हैं रियासत पाकिस्तान के, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब हों या कोई और हो, सब ने बहुत सीरियस लिया है। तो
وزیر اعظم صاحب کو تو یہ لگا کہ یہ دھمکی جو ہے، یہ قاتلانہ حملے کی جو دھمکی ہے یا اس کے لیے جو پوری پلاننگ ہے، لوگوں کو جو اکسایا جا رہا ہے، یہ آرمی چیف صاحب کے خلاف ہے. لیکن یہ اور بھی بہت سے لوگوں کو لگا کہ یہ کام کسی اور کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. تو آرمی چیف کا معاملہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وزیر اعظم نے یہ جو ٹویٹ کیا تھا شہین صاحبائی صاحب کے ٹویٹ کے اوپر، یہ ٹویٹ انہوں نے بس یوں کہ بس موڈ آیا تو کر دیتا. اس طرح نہیں ہوتا، اسٹیٹ اس طرح نہیں چلتی. ریاستی ادارے، یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں کہ جو جی میں آیا تو وہ کر دیا. یہ شہباز شریف صاحب نے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، مشورہ کر کے کیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس دھمکی کو سیریس لیا گیا ہے. تو جو میں کہانی آپ کو بتانے لگا ہوں، جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں، جو ملاقات نہ ہو سکی، وہ پاکستان کی ایک اور شخصیت تھی جس کے قریبی عزیز نے، یعنی اس سٹوری جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہین صاحب بھائی نے جو ٹویٹ کیا ہے اور عمران خان صاحب جو باتیں کرتے آئے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ اس حکومت 9 مئی کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ ہمارے اور فوج کے درمیان، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ نفرت کے بیج جو بوئے ہیں، جو غلط فہمی کی ہے اور سازش کر کے 9 مئی کروایا ہے، وہ پی ڈی ایم اور ان کی جماعتوں نے کروایا ہے اپنی چوری کو چھپانے کے لیے. یہ تو سر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مطلب وہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. اس فقیر نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے ایک ملاقاتی کو 9 مئی کے بعد کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف 2 ہفتے کے اندر فوج کے اندر سے خونی بغاوت ہوگی. تو وہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کی وہ پبلکلی انہوں نے بات نہیں کی تھی، یہ پبلکلی نہیں ہوا تھا، لیکن اور کسی کو پتا ہو نہ ہو، عمران خان صاحب کو تو پتا ہے نا کہ انہوں نے کسی ایک شخص کے ساتھ یہ بات کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے ڈیزائنز، ان کی خواہشات، ان کی کوششیں ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا پتہ صاف کیا جائے، ان کو راستے سے ہٹایا جائے. 9 مئی کی واردات اسی کا شاخسانہ تھی. تو اس تھریٹ کو جو ڈی کوڈ کیا جا رہا ہے، ڈی بنک کیا جا رہا ہے، وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کچھ اس طرح کا فساد چاہتے ہیں، نہ صرف آرمی چیف بلکہ اور بھی اہم شخصیات. کیونکہ ایک پاکستان کی ایک اور اہم شخصیت کے قریبی عزیز نے اپنے ایک دوست کے ساتھ کل رات 9 جولائی کو ان سے ملاقات کرنے اسلام آباد آنا تھا، یعنی بڑوں کے شہر میں، اور وہ آئے. اب رشتہ داری جو ہے وہ عام رشتہ داری نہیں ہے، میں پوری تفصیل نہیں بتا سکتا. تو رشتہ داری دیکھیں، کچھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں جہاں پر نہ نہیں ہوتی، کچھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر بھرم بڑے ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں معاملات. تو آپ کو ذرا بہت پھونک پھونک کے اور بڑا جس کو کہتے ہیں ناز نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں کچھ رشتہ داریوں کو چلانے کے لیے. تو کچھ شخص، جو ایک شخصیت اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے قریبی عزیز کو ملنے آئی اسلام آباد، وہ جب اسلام آباد پہنچے تو ان کو وہ ہوتا ہے نا، راستے میں آپ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ پنڈی پہنچ گئے، بس اسلام آباد کے نیڑے لگ گئے، اس طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے جب بتایا کہ انہوں نے کہا پائندی دی طبیعت نہیں ٹھیک. کیڑے پائندی؟ وہ پائند جو پاکستان کی ایک اہم شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ عمران خان صاحب شہین صاحبائی صاحب کے ذریعے جو ذہن سازی کر رہے ہیں، وہ ذہن سازی یا وہ کوشش جو ہے، اس کوشش کو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے ذمہ داران ایک سیریس ایفرٹ سمجھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب واقعی کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اب یہ کس کو، وہ کس کے خلاف کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ عام خیال تو یہی ہے کہ وہ آرمی چیف کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کئی کوششیں کی ہیں. میں پھر وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی کہ 9 مئی تو آخری کوشش تھی ان کی، پھر اس کے بعد ان کی امید ہے، اور وہ اسی امید کے اوپر آج تک زندہ ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں، 9 مئی کے بعد 2 ہفتوں کا ٹائم دے رہے تھے کہ خونی انقلاب آ جائے گا. تو اس کو یوں لیں کہ عمران خان صاحب، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ اس قدر کا فساد پھیلا سکتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ سمجھیں. وہ کیا سمجھنا ہے، وہ اس کو ڈی کوڈ کریں. جو آج جناح کنونشن سینٹر میں جو وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف نے جو خطاب کیا ہے، وہاں پر آرمی چیف صاحب نے جو بھی خطاب کیا
انہوں نے وہ میرے پاس اس کی تفصیل ہے، وہ پتہ نہیں نیشنل میڈیا کے اوپر اس طرح سے آیا کہ نہیں آیا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، تو وہ لمبی ہو جائے گی بات. میرا خیال ہے کہ میں کرکس آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے وہاں پر جو گفتگو کی، اب ان کو عربی بھی آتی ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں، عربی آتی ہے سر، عربی آتی ہے ان کو، تو صرف حفظ نہیں ہے، انہوں نے کیا حفظ کیا ان کو یہ بھی پتہ ہے. تو وہ ان کی گفتگو میں اس طرح کی چیزوں کے حوالے تو لوگ جذباتی، اللہ اکبر سپہ سالار. سر مطلب اس طرح کی جب بات کرے گا تو لوگ جو ہیں وہ کسان، اس طرح کے سادہ فہم جو لوگ ہیں وہ ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں مولوی نہیں ہوں، اور میں یہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے قرآن اس طرح سے سیکھا، کیوں سیکھا، یہ میں نے اپنے لیے سیکھا ہے. اور میں جو باتیں کر رہا ہوں، جب میں ذکر کرتا ہوں قرآن کا یا جب حوالے دیتا ہوں، تو اس کو شعبدہ بازی کوئی نہ سمجھے، یہ انہوں نے نہیں کہا، وہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں. تو میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیوں سیکھا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان سے مایوس نہ ہو، ہر حل ہے، قرآن نے ہمیں مایوس ہونے سے منع کیا ہے. اور جنگ احد کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ جب مایوسی تھی تو پھر کس طرح قرآن کی آیتیں اتری تھی، حوصلہ دے رہے تھے وہ. اور پھر جب جاتے جاتے وہ جو 4 جرنلسٹ ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں وہ ایک سرسری سی ملاقات ہوتی ہے، سر راہ جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میری پالیسی ہے کہ میں میڈیا کے ساتھ کوئی براہ راست میرا انٹریکشن نہیں ہوگا، جس طرح باجوہ صاحب کے دور میں ہوتا تھا، 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی بریفنگز، افطاریاں تو پلاننگز، تو یہ تو ریجنز ترقی کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کے اس تباہ کے آدمی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اس طرح نہیں چاہتا. البتہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو بات کرتے ہیں وہ میرے ہی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ قوم کو یہ حوصلہ دیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہونا. تو آرمی چیف نے بیسکلی جو میسج دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پائے نا سال دے پاکستان پٹری دے چڑھ جائے گا، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، ٹینشن ناٹ تو مینشن ناٹ. اب یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جن کے خیال میں پاکستان برباد ہو چکا ہے، اور جن کو لگتا ہے کہ وہ آئیں گے پاکستان ٹھیک ہوگا. انہوں نے کہا تھی گھر وہ تہاڈی لوڑ کوئی نہیں، اسی آپ ہی ٹھیک کر لا گے. سمجھو اس میں بڑے گہرے معنی ہیں، ایک بڑا گہرا پیغام ہے خان صاحب کے لیے. سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، جن لوگوں کو اشارے سمجھ نہیں آتے وہ جا کے اپنی بھینس چرائے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.